عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ کیس کے لوگ آئے، قبیلہ عبد القیس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی جماعت ہے، کون سے لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم ربیہ کے خاندان سے ہیں۔ فرمایا تمہارا آنا مبارک ہو، تم نہ تو تمہیں یہاں پہ کوئی خفت اٹھانا پڑے گی اور نہ ہی تمہیں رسوا کیا جائے، یعنی شرمسار ہوگی۔ ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے درمیان قبیلہ مضر رہتا ہے، تو قبیلہ مضر جو ہے وہ غالباً ابھی مسلمان نہیں تھا، تو ہم روز روز آپ کے پاس تشریف نہیں لا سکتے، یعنی جب دل چاہا کوئی مسئلہ پیش آئے نہیں آ سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ٹھوس بات یعنی خلاصہ کلام بتا دیجئے، کوئی ایسی بات جس پہ ہم عمل کر سکیں اور ہمیں بار بار نہ آنا پڑے، یا ایک ہی بار بتا دیجئے کچھ ایسے احکام، تو آپ صلی اللہ اور ہمارے جو بات پیچھے رہ گئے ہم ان کو بھی اطلاع کر سکیں، وہ بھی اس پہ عمل کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، آپ نے ان کی پینے کی چیزوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی بتائیں ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا، 4 باتوں سے منع کیا۔ ان کو حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لائیں، اور انہوں یہ فرمایا تم لوگ جانتے ہو اللہ پہ ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو حکم دیا نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، اور یہ کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں دیا کرو۔ مال غنیمت یعنی جو بھی جنگ کر کے وہ لے کے آئیں اس کے 5 حصے کیے جائیں، 5واں حصہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا، باقی 4 حصے مجاہدین پہ تقسیم کر دیے جائیں گے، اپنے قبیلے میں یا لڑنے والوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، وہ 5واں حصہ بیت المال میں پہنچایا جائے گا۔ اور یہ 4 چیزوں سے جو منع کیا ان میں 4 قسم کے برتن یا کوئی اور چیز آپ نے فرمایا، یعنی وہ لاکھی مرتبان، کدو کے تنبے سے بنے ہوئے کریدے ہوئے لکڑی کے برتن، اور روغنی برتن، یہ جنہیں مقیر کہا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان باتوں کو یاد کر لو اور اپنے پیچھے والوں کو پہنچا دو، ان تک بھی اس کی تبلیغ کر دو۔ اب یہ جو 4 برتنوں کے نام آپ نے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دراصل یہ شراب بنانے میں استعمال ہوتے تھے۔ کسی میں شراب ڈال کے بھٹی میں رکھا جاتا تھا، کسی میں شراب ڈال کے اس کو کچھ دن کے لیے گلنے سڑنے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، تو کسی میں اس کو پکایا جاتا تھا، یعنی کسی میں ڈال کے اس کو پیش کیا جاتا۔ تو آپ نے اس قسم کے 4 قسم کے برتن جو استعمال ہوتے تھے ان 4 کو استعمال کرنے سے منع کر دیا، اور یہ بھی منع کر دیا اس میں کوئی اور چیز ڈال کے بھی نہیں کھانی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مخصوص برتن ہے، اس کے لیے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا حرام تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہانڈیاں توڑ دو، گوشت الٹ دو، تو صحابہ نے عرض کیا تھا رسول اللہ برتن دھو لیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں برتن دھو لو، ہانڈیاں الٹ دو، وہ حرام ہے، حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول جو پکا ہے وہ تو کھا لینے نا، ٹھیک ہے، کتنی محنت سے پکتا ہے، ذبح کیا، پکایا، اس کو پھر کھانے کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اس کو الٹ دو، یہ حرام ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اس قدر عرض کیا اللہ کے رسول ٹھیک ہے حرام ہے، ہنڈیاں دھونے کا حکم دو، تو یہاں پہ یہ 4 قسم کے برتنوں سے آپ نے منع کر دیا۔ بعض روایات میں ان کو توڑنے کا بھی حکم دیا تاکہ یہ شراب نوشی یا اس سے متعلقہ چیزیں بالکل ختم ہو جائیں، ان کے آثار بھی ختم کر دیے جائیں۔ تو بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ کافر زیادہ ہیں، تو ان کے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں، مگر اچھی طرح دھونے کے بعد، ایسا نہ انہوں نے کچھ حرام پکایا ہو یا اس میں کچھ حرام ڈال کے پیش کیا ہو، تو تم نے اگر ان کے برتن استعمال کرنے ہیں اچھی طرح دھو لو، ان کو دھونے کا حکم ہے، لیکن یہ جو شراب سے متعلقہ برتن ہیں ان کو توڑ دینے کا، تلف کر دینے کا، اور ان کو استعمال نہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، حرام چیزوں سے بچائے۔ تو قبیلہ عبد القیس کا یہاں پہ جو بنی ربیہ کی نسل سے تھے، ان کو کتنی فکر تھی اس چیز کی کہ ہمیں ایک ہی بار احکامات بتا دیے جائیں اچھی طرح سے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ فکر نصیب ہو جائے کہ ہمیں جو احکام مل رہے ہیں ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں، جن سے روکا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔